مکاتب ہی کے بارے میں سوال ہے، مکاتب کے نظام کو کیسے مفید سے مفید بنایا جائے؟ مکاتب میں سب سے اہم مسئلہ نصاب کا ہے۔ نصاب کوئی بھی آپ پڑھائیں، لیکن ایک جامع نصاب پڑھائیں جس کے اندر عقائد بھی ہو، مسائل بھی ہو، سیرت بھی ہو، احادیث بھی ہو، اور روزمرہ کے آداب اور زندگی گزارنے کے اصول و طریقے ہوں۔ ان سب کا جامع ترین نصاب پڑھایا جائے بچوں کو، اور ان کے اندر ایسی فکر پیدا کر دی جائے کہ غلط ماحول کا کوئی اثر ان کے اوپر مرتب نہ ہو سکے۔ تو ایک تو ہے نصاب تعلیم۔ نصاب تعلیم جامع ہونا چاہیے جس کے اندر یہ سب امور ہونا چاہیے۔ بہت جگہ پر مکاتب چلتے ہیں لیکن اس میں عام طور پر کچھ دعائیں یاد کرا دیتے ہیں اور چھوٹی۔ اب بھی بہت جگہ ایسا ہے، کیا پڑھا رہے ہیں؟ دعائیں پڑھا رہے ہیں۔ ایک تو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ یا قرآن شریف کے ساتھ ساتھ صرف دعائیں پڑھاتے ہیں۔ صرف دعائیں پڑھانا یہ مفید نہیں ہے، یعنی کافی نہیں ہے۔ مفید تو ہے، کافی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو عقیدے کا ہے۔ اگر بچوں کو عقیدہ ہی نہ معلوم ہو تو پھر وہ جہاں جائے گا وہاں جو تعلیم ہوگی اس کے مطابق عقیدے کو، نظریے کو قبول کرتا جائے گا۔ اس لیے کہ عیسائیوں کے جو اسکولز چلتے ہیں آج کل بڑے خطرناک ہیں۔ اب وہی یہ دیکھ دیکھ کر ہندو لوگ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی کو دیکھ دیکھ کر یہ نیو ایجوکیشن پالیسی لانے کی فکریں کی جا رہی ہیں تاکہ بغیر کسی رکاوٹ کے خود بخود ذہن ادھر بنتا چلا جائے۔ تو اس لیے جو ہے عقیدوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں، بہت سال پہلے کی بات کہ ہمارے گھر پر ایک عورت اپنے 2 بچوں کو روزانہ لا کر میرے گھر والی سے قرآن پاک پڑھا کے جایا کرتی تھی۔ تو ایک بار وہ آئی اور آ کر رونے لگی، زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ بڑے خاندان کی عورت، مالدار، لیکن پریشانی۔ اب گھر میں سمجھے کہ شاید کوئی مالی پریشانی ہو گئی ہوگی۔ پوچھا اسے کیا پریشانی ہے، تو اس نے کہا ابھی میں بچوں کو لے کر روزانے کی طرح آ رہی تھی تو راستے میں چلتے چلتے میرے بچے اچانک مجھے نظر نہیں آئے، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک جگہ پر جو ہے پیچھے راستے میں عیسیٰ کا یا مریم کا اسٹیچو تھا، وہاں اسٹیچو کے پاس یہ دونوں نیل ڈاؤن ہو گئے ہیں ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے بچوں کو 1-2 لگایا اور جو ہے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم تو روزانہ اسکول میں کرتے ہیں، ہم تو روزانہ اسکول میں کرتے ہیں، یہی ہم کو سکھا رہے ہیں۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ اسکول میں تعلیم کے نام پر یہ ہو رہا ہے۔ خیر وہ عورت جو ہے رو رو کر کہنے لگی کہ میرے بچوں کا یہ حال دیکھ کر میں بہت فکر مند ہو گئی ہوں۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہاں اگر ہمارے بچوں کی تعلیم گھروں میں، مکاتب میں بہترین انداز سے نہ ہوئی تو وہاں جانے کے بعد معلوم نہیں ان کا دل دماغ کیا بنتا جائے گا۔ لیکن گھر میں اگر سچی تعلیم ہوتی ہے، پکی تعلیم ہوتی ہے، مکاتب کے اندر تعلیم ہوتی ہے، بچوں کے ذہن میں عقیدوں کو اتارا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا بھی ایک واقعہ سنیے۔ یہ واقعہ ہندوستان کا نہیں، لندن کا واقعہ ہے۔ میرے ماموں لندن میں رہتے تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا 2-4 سال پہلے۔ وہیں پر وہ رہتے تھے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ان کا ایک بچہ جو اسکول میں پڑھتا تھا، اب تو بڑا ہے وہ، اس کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اس کی عمر جو ہے اس وقت میں 8-10 سال کی تھی۔ وہ اسکول کو جایا کرتا تھا۔ اس نے جو ہے اسکول میں جو پریئر ہوتا ہے، پریئر میں جانا چھوڑ دیا۔ اسکول کو جاتا لیکن پریئر کے وقت میں الگ بیٹھا رہتا، کلاس میں چلا جاتا، پریئر میں آ کے ہال میں نہیں کھڑا ہوتا تھا۔
تو ہمارے ماموں بتاتے تھے کہ ایک بار فون آیا اسکول سے کہ آپ اسکول آئیے اور آپ کے بچے کے بارے میں بات کرنا ہے. کہتے ہیں کہ میں گیا تو انہوں نے بچے کی شکایت کی کہ آپ کا بچہ پریئر میں شامل نہیں ہوتا اور جا کر بیٹھ جاتا ہے, کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے یا کہیں ٹھہرا رہتا ہے, شامل نہیں ہوتا. ہم نے اس سے کہا تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں شامل ہوں گا اس کے اندر. بس اسی شکایت کے لیے آپ کو بلایا گیا. میرے ماموں کہتے تھے کہ میں نے بچے سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, کیوں نہیں جاتے تم؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس پریئر کے اندر ہم کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ سن آف گاڈ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ میرے عقیدے کے نظریے کے خلاف ہے. میں کیسا جاؤں اس پہ پڑھنے کے لیے؟ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرا ایمان خراب ہو جائے. میرے ماموں کہتے تھے کہ میں نے یہ سننے کے بعد بہت میں خوش ہوا دل میں, اور میں نے اسکول کے جو ذمہ دار مجھے بلائے تھے میں نے ان سے کہا کہ میں تو یہاں بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں اور کسی اور چیز کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں. کیا پریئر میں شریک ہونا بھی کوئی قانونی طور پر ضروری ہے؟ اب وہ ٹھٹک گئے, کہنے لگے ہاں یہ تو ضروری نہیں ہے. تو کہا کہ میرا بچہ اسکول میں تو برابر آ رہا ہے, ایک غیر ضروری چیز میں آپ اسے کیوں جو ہے لازم کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بچے کو ہم مستثنا کر دیں. یہ لندن کا واقعہ ہے بھائی. اگر ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو, ہمارے بچوں کا ایمان ایسا مضبوط ہو, اللہ کی ضرور مدد آتی ہے. تو آپ دیکھو لندن جو عیسائیوں کا ملک, عیسائی قانون وہاں پر نافذ, لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء دے دیا. تو ایک واقعہ یہ آپ کو بتایا, ایک واقعہ یہ بتایا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بنیادی طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں عقیدہ مضبوط نہیں ہوا تھا, یہاں عقیدہ مضبوط ہو گیا. اس لیے مکاتب کی تعلیم اور گھریلو تعلیم اتنی مضبوط ہو جائے کہ عقیدہ ان کا پکے طور پر جو ہے دل میں گھر کر جائے اور ایمان مضبوط ہو جائے, اسی طرح ان کے اعمال مضبوط ہو جائے. اسی میں نے کہا عقیدہ ضروری, عقیدے کے ساتھ اعمال کی تعلیم بھی ہو, یعنی نماز, روزہ, حج, زکات وغیرہ فرائض, اس کے مسائل اور احادیث بھی ان کو پڑھائی جائے, سیرت النبی کے اسباق پڑھائے جائیں, آداب کی تعلیم دی جائے, حقوق کی تعلیم دی جائے, ماں باپ کے حقوق کیا, اخلاق کیا, کس کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے. ان ساری چیزوں کا جامع ایک نصاب بچوں کو پڑھانا چاہیے, چاہے اس کے لیے 5-6 سال لگ جائے. وقت کم دیتے ہیں لیکن اس تھوڑے سے وقت کو ہم تقسیم کریں, ایک سال 5-6 سال یا 7-8 سال بھی پڑھائیں, لیکن ان کو جامع نصاب پڑھانے کی کوشش کی جائے. مکاتب کے اندر ایک بات یہ ہونی چاہیے. دوسرا, نظام تعلیم کے ماتحت چلتا ہے. اگر نصاب بنایا ہو لیکن نظام نہ ہو تو نصاب نہیں چلے گا. اس لیے نصاب کے ساتھ نظام بہترین ہو, اوقات کی پابندی, تعلیم میں ترتیب ہو, اور اس کے ساتھ مقدار تعلیم ہر سال کے لیے اتنی یا دنوں کے لحاظ سے, مہینوں کے لحاظ سے, سال کے لحاظ سے مرتب ہو جائے, اور اس نظام کے تحت میں بچوں کو پڑھایا جائے, اور اسی میں یہ بھی ہو کہ عملی مشق کرائی جائے نماز کی اور دیگر چیزوں کی, اور پھر ان کے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے سوالات کیے جائیں. حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے استاد, غالباً یہاں بھی آ چکے ہیں. انہوں نے اپنے ہاں ایک نظام جاری کیا تھا, اور کئی جگہ پر وہ نظام چلا. بنگلور میں بھی ہم لوگ چلاتے تھے. ایک ساعتی نظام اس کا نام انہوں نے رکھا, 1 گھنٹے کا نظام. اس میں یہ کرتے تھے کہ کہیں بھی جا کر روڈوں میں بچے جو گھومتے پھرتے رہتے تھے سڑکوں پر, ان کو چاکلیٹ دے کر ایک جگہ پر جمع کر دیتے, اور پھر جو ہے سوال و جواب کے انداز پر ان کے عقائد کو مضبوط کیا جاتا. حضرت مولانا بھی شاید اس زمانے میں تھے, ہمارے غیور علی صاحب, مولانا, اور بھی بہت سارے حضرات. کئی جگہ پر گلیوں میں ماشاءاللہ چلتا تھا, 10-15 جگہ پر نظام چلتا تھا. ہمارے یہاں بنگلور کی بات بول رہا ہوں.
اور اس کے بڑے اچھے نتائج. وہ بچے جو کھیل میں کود میں ادھر ادھر گھوم رہے پھر رہے، نہ اسکول جاتے ہیں، نہ مدرسہ جاتے ہیں، نہ مکتب جاتے ہیں، ایسے بچوں کو پکڑ کر بٹھاتے، چاکلیٹ دیتے اور ان کو سوال و جواب کے انداز پر یہ تعلیم دی جاتی تھی. مولانا نے ایک کتاب بھی سچائی کے نام سے لکھی تھی، اس کتاب کو سامنے رکھ کر یہ سوال جواب کیے جاتے تھے. وہیں کا ایک واقعہ یہ بھی سنا دوں آپ کو کہ بیدواڑی ہمارا محلہ کہلاتا ہے، اس کے بازو ایک محلہ تھا، وہاں پر بھی حضرت مولانا غیور علی صاحب ایک استاد تھے، وہ جاتے تھے پڑھانے کے لیے. تو میں کبھی کبھی چکر لگاتا سب جگہ پر 5-5 10 منٹ کے لیے جہاں وہ نظام جاری ہے دیکھنے کے لیے. تو ایک بار وہاں پر گیا تو ایک ہندو کا مکان ہے، ہندو کے مکان پر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، سیڑھیوں پر یہ نظام چل رہا ہے، ہندو کا مکان اور اس پر یہ نظام. مولانا نے بتایا کہ ہندو جو صاحب ہیں انہوں نے خود ہم سے کہا کہ یہاں بٹھائیے، یہاں بٹھا کے آپ یہ تعلیم دیجیے. خوشی کے ساتھ وہ جگہ کو دیتے تھے. مزید عجیب بات یہ تھی کہ ایک بچی کو میں دیکھ رہا تھا، چھوٹی بچی اور بچوں کے ساتھ، مسلمان بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، لیکن مجھے لگا ایسا کہ مسلمان نہیں ہے. یعنی اس کا ڈریس وغیرہ جو انداز تھا وہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو میں نے مولانا سے آہستہ سے پوچھا کہ بھئی یہ بچی جو بیٹھی ہے یہ مسلمان نہیں لگ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضرت یہ اسی گھر والے کی بچی ہے، یہ ہندو جو صاحب مکان ہے ان کی بچی ہے، اور وہ برابر پابندی سے اپنی بچی کو یہاں بھیجتے ہیں اور اسے پورے عقیدے معلوم ہو گئے. آپ پوچھ لیجیے اس کو کہیں سے بھی، اللہ کے بارے میں پوچھیے، رسول کے بارے میں پوچھیے، آخرت کے بارے میں پوچھیے، یہ اس کا جواب دیتی ہے. میں نے پوچھا ماشاءاللہ وہ جواب دینے لگی. میں بتا رہا ہوں کہ تعلیم کی مضبوطی اور نظام کی مضبوطی یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نظام اس طرح قائم کر کے چلایا جاتا ہے تو اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے جہاں بھی مکاتب موجود ہیں اس کے اندر اس کی بہت فکر کی جائے کہ ایک بہترین اور جامع ترین نصاب آ جائے اور بہترین انداز اور نظام اس کا قائم ہو جائے تو یہ مفید ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے.